اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی ناظرین، یہ وہی ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، اور آپ کا خاصہ یہ ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا والد کے پیدا کیا، یعنی آپ کی والدہ ہیں لیکن والد نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے وہ والدہ سے ہے، اور آپ کی والدہ کا جو نسب ہے وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابن مریم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے 3 القاب آپ کو عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مس کر کے یعنی چھو کر بیماروں کو شفا دیتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح کا لقب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب کلمۃ اللہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ اور ماں کے نطفے سے نہ ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اس چیز کو ذکر فرمایا ہے۔ تیسرا جو آپ کا لقب ہے وہ روح اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی طرف سے ایک خاص روح فرمایا، اس بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ دکھنے میں کیسے تھے، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ سرخ رنگ، گھنگریالے بالوں اور چوڑے سینے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے ہیں، ہم اس کا ذکر بھی کریں گے، لیکن یہاں پر اس ہستی کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص نسبت ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ ہستی آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالی کی متقیہ بندی، پرہیزگار بندی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تبارک و تعالی کی ولیہ تھی۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو پیدائش سے پہلے ہی آپ کی والدہ محترمہ نے منت مانی تھی کہ جب میرے یہاں کوئی اولاد ہوگی تو میں اسے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کی والدہ کو بیٹی دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ نے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا ابتدا ہی سے بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت عمران جو ہیں وہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کفالت ہے وہ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے وقت یعنی بے موسم کے پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کی تھی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عمر میں بیٹا یعنی حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت عطا فرمائی کہ جس عمر میں عموماً ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی۔ کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس چیز کو ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس بھیجا تو حضرت جبرائیل نے ان سے کہا، یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہدی وکہلا ومن الصالحین، یعنی اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح
عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی بلکہ ان کے معجزات کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا۔ جب حضرت مریم نے یہ بات سنی تو آپ نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب یوں دیا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر جانب مشرق تنہائی میں تشریف لے گئی، پھر اپنے اور گھر والوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تاکہ اکیلے میں عبادت کر سکیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو آپ علیہ السلام ان کے سامنے نوجوان، بے ریش، روشن چہرے اور پیچ دار بالوں والے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ یاد رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل بشری صورت میں تشریف لائے تو پتہ چلا کہ اگر کوئی نورانی مخلوق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نوری مخلوق ہو کہ جس کا وجود نور سے بنایا گیا ہو، تو اگر وہ بشری صورت میں اگر اللہ کے حکم سے آتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، جس کو جس انداز سے بھیجنا چاہے وہ بھیج سکتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبرائیل کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئی اور کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ بیٹے کی خبر سن کر حضرت مریم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل نے انہیں جواب دیا ایسا ہی ہے، آپ پاک باز بھی ہیں اور آپ کو آج تک کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، لیکن تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یعنی حضرت عیسیٰ کا بنا والد کے پیدا ہونا یہ لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہوگا اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ ایسا کام ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی، تو حضرت جبریل نے ان کے گریبان یا آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قدرت سے اسی وقت حاملہ ہو گئی۔ قربان جائیے اس مبارک سیرت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کو دم کیا اور اس کی برکت سے وہ حاملہ ہو گئی، اور وہ حمل کس کا تھا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حمل سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاملہ ہو گئی تو چونکہ آپ بیت المقدس کی حفاظت اور خدمت پر مامور تھی اور آپ کے ساتھ اور لوگ بھی اس کام پر مامور تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمل کا علم سب سے پہلے آپ کے چچا زاد بھائی یوسف نجار کو تھا، جو مسجد بیت المقدس کا خادم تھا اور بہت عبادت گزار شخص تھا۔ جب اسے آپ کے حمل کا علم ہوا تو وہ پریشان ہوا، جب اس کے ذہن میں کوئی تہمت کا خیال آتا تو وہ پریشان ہو جاتا، اور آپ کی عبادت گزاری اور آپ کا ہر وقت مسجد اقصیٰ میں موجود ہونے کو دیکھ کر وہ اپنے اس خیال کو ختم کر دیتا۔ لیکن جب وہ بہت پریشان ہوا تو اس نے حضرت مریم کو یہ کہا کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اگر میں نہ کروں تو میں پریشانی کا شکار رہوں گا۔ حضرت مریم نے ان سے کہا اے یوسف تم کہو کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے حضرت مریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مریم آپ مجھے بتائیے، کیا بغیر بیج کے کوئی کھیتی اگ سکتی ہے؟ درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا